اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین امامان قاما او قاعدہ۔ محترم سامعین کرام، سفر کربلا مدینہ سے مدینہ تک پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو امیر شام سے صلح کی تھی، اس کی جو اہم ترین شرط تھی وہ یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کرنے کا حق نہیں رکھتا اور کسی کے لیے بھی بیعت لینے کا حق نہیں رکھتا، مگر بدقسمتی سے اس شرط پر عمل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اور سن 50 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک یعنی 10 سال امام حسین علیہ السلام نے اپنی امامت کا دور امیر شام کی خلافت میں گزارا۔ یہ جو 10 سال تھے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد، ان 10 سالوں میں عراق کی جانب سے کئی افراد نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے، اور بالخصوص امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے موقع پر سلیمان بن سرد کے گھر شیعان علی جمع ہوئے اور ایک تعزیتی خط لکھا، جس میں جعدہ بن حبیرہ کے جو فرزندان تھے وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے تعزیت کی امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ اسلاف کے عظیم ترین خلیفہ اور جانشین ہیں، اور ہم آپ کی پیروی کرنے والے لوگ آپ کے حزن اور اندوہ میں محزون اور آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہیں۔ اور آخر میں لکھا کہ المنتظرۃ لامرک، کہ ہم آپ کے امر کے، آپ کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم وہ کام انجام دیں گے۔ اسی طریقے سے بنو جعدہ بن حبیرہ نے اپنے خط میں تحریر کیا کہ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ تشریف لائیں، اور یہ بھی لکھا کہ انہوں نے ان انصار اور اعوان سے ملاقات کی ہے کہ جن کے قول اور فعل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور یہ لوگ دشمن کے ساتھ سخت جنگجو اور آل ابو سفیان کے مخالف ہیں۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ ان تمام خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا کہ انی لارجو ان یکون رأی اخی رحمہ اللہ فی الموادعۃ ورأی فی جہاد الظلمۃ رشداً و سداداً، کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی رائے صلح کے متعلق اور میری رائے ظالموں سے جہاد کے متعلق، یہ دونوں رائے حق پر ہیں اور ثواب پر ہیں، یعنی اگر امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی ہے تو وہ بھی عین حق ہے، اور اگر میں کسی کے خلاف جہاد کروں تو یہ بھی عین حق ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ فَأَلْصِقُوا بِالْأَرْضِ وَقْفُ الشَّخْص وَاقْتِمُوا الْهَوَىٰ وَاحْتَرِسُوا مِنْ إِذَا مَا دَامَ ابْنُ هِنْدٍ حَيًّا فَإِنْ يَحْدِثْ بِهِ حَدَثٌ وَأَنَا حَيٌّ يَأْتِكُمْ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ زمین سے چھپ کے رہو، یعنی اپنے گھروں میں رہو، اور کسی قسم کی شورش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی ہوا اور حوث کو چھپا کے رکھو، اور جب تک یہ امیر شام زندہ ہے اس وقت تک یہ کام کرو، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، لیکن اگر امیر شام کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو میری رائے ہوگی وہ تم تک پہنچ جائے گی۔ اور بعض مورخین نے امام حسین علیہ السلام کے جواب میں جملہ لکھا ہے کہ انی لارجو ان یعطی اللہ اخی علی نیتہ فی حبہ الکف وان یعطینی علی نیتی فی حبہ لجہاد الظالمین۔ فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ پروردگار عالم میرے بھائی کو ان کی نیت پر ثواب عطا کرے گا کہ جو انہوں نے صلح کے متعلق نیت کی تھی، اور مجھے بھی خداوند کریم میری نیت پر ثواب دے گا کہ میں ظالمین کے ساتھ جہاد کرنے میں کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا واضح طور پر کہ امام حسن مجتبیٰ کا فعل بھی عین حق تھا اور میرا فعل بھی عین حق ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ نرم دل تھے، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ جہاد سے ڈرنے والے تھے،
یا ترس رکھتے تھے لہٰذا انہوں نے صلح کر لی، لیکن امام حسین علیہ السلام مثال کے طور پر جرأت رکھتے تھے تو انہوں نے جہاد کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے اس بات کو اچھالنے کی کوشش کی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے صلح کی تو امام حسین علیہ السلام نے ان پر اعتراض کیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ قطعاً غلط ہے، بلکہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کام انجام دیا، امام حسین علیہ السلام کیونکہ ان کو اپنا وقت کا امام مانتے تھے اور ان کے حکم کے تابع رہے، اور یہاں تک کہ احترام میں، اپنے بڑے بھائی کے احترام میں گفتگو تب بھی نہیں فرماتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس عراق اور حجاز کے جو اشراف اور اکابر کے رفت و آمد شروع ہوئی، عراق کے افراد آنا شروع ہوئے، حجاز کے افراد آنا شروع ہوئے، تو عامر ابن عثمان ابن عفان نے والی مدینہ مروان بن حکم سے اس بات کی شکایت کی کہ عراق کے لوگ جو ہے وہ امام حسین کے پاس آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ہے وہ امام حسین کو بھڑکائیں گے اور یہ تمہاری خلافت کے برخلاف جو ہے وہ خروج کریں گے، قیام کریں گے۔ تو مروان نے خط لکھ کر امیر شام کو اس بات سے مطلع کیا کہ اس طریقے سے امام حسین سے لوگ ملنے آ رہے ہیں۔ امیر شام نے خط کے جواب میں لکھا کہ جب تک امام حسین سے کسی قسم کی دشمنی کا اظہار نہیں ہوتا تو ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ لیکن ایک وہ وقت یہ آیا کہ جب مروان کی جگہ ولید بن عتبہ جو ہے وہ والی مدینہ ہوا، تو اس نے جو ہے وہ اہل عراق کو امام حسین علیہ السلام کی ملاقات سے روک دیا، کہ جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ یا ظالما لنفسہ عاصیا لربہ علی ما تحول بینی و بین قومی عارف من حقی ما جہلتہ انت وعمک۔ اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، اے اپنے پروردگار کی معصیت کرنے والے، کس بنا پر تو میرے اور اس قوم کے درمیان حائل ہو رہا ہے کہ جو میرے حق کو پہچانتی ہے، اس حق کو کہ جس سے تو اور تیرا چچا زاد بھائی جو ہے وہ تیرا چچا جو ہے وہ جاہل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔